اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، اللہ کے حضور میں گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، پالنے والے تیری نعمتوں کو ہم پر اور زیادہ فرما دے، نعمتوں کی برکتوں کو اضافہ فرما دے. پالنے والے ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. درود پڑھ دیں محمد ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور ظاہر ہے کہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عظیم خاتون کا جتنا ہو سکے ان ایام میں ذکر کریں اور ان سے اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل حاصل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی بہتر عبادتیں کر سکیں. جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اس بات کی طرف آواز دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اکرم میں اسوہ حسنہ ہے. یعنی زندگی کے ہر موڑ کی مثال اگر تمہیں چاہیے کہ بہترین طریقے سے ان مواقعوں پر زندگی کے مشکلات میں، آسانیوں میں، تکلیف میں کیا کرنا ہے تو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آئے گا. اور ظاہر ہے کہ یہ ہر مرد اور عورت کے لیے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں مردوں کو کچھ خصوصیات دی ہیں وہاں پر عورتوں کو کچھ خصوصیات دی ہیں، اور عورتوں کی جو خصوصیات ہیں ان کے لیے مردوں کی طرف سے پوری طرح سے نمونہ عمل بننا ممکن نہیں ہے. تو رسول اکرم نے اس بات کو واضح فرما دیا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ہم محاورتاً اس طرح بھی ترجمہ کر دیتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس کے بعد آگے فرمایا جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، جس نے مجھے اذیت کی اس نے اللہ کو اذیت کی. لیکن اگر ہم اس حصے کی طرف توجہ کریں تو رسول اکرم اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے اللہ نے میرے اخلاق و کردار کو تمہارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے، لازمی قرار دیا ہے کہ تم اس پر عمل کرو، اسی طرح سے میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عمل کو تمہارے لیے حجت قرار دیتا ہوں. نقطہ دیکھیے گا، ایک وقت ہے کہ اچھا ہے تم عمل کرو، ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس عظیم خاتون کے عمل کو حجت قرار دیا ہے. اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ جناب زہرا کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہے جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے. اب کوئی اس کو مانے نہ مانے ہمارے سے تعلق نہیں ہے، ہم ہر وقت سامنے والوں کو جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو، رفتار کو، گفتار کو اس طرح بنانے کے
جس کو کہتے ہیں نا ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنا اخلاق کردار اس طرح بنائیں جس طرح سے ان کے اخلاق و کردار تھے. کسی کو ماننا ہے نہ مانے، ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے. اوپر جگہ ہے، تشریف لے جائے تاکہ زحمت نہ ہو. یہاں پر بھی الحمدللہ تقریباً بھر گیا ہے، تو بہتر رہے گا باہر اور اوپر تشریف لے جائے. درود پڑھ دیں محمد والا. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر حجت ہیں، اور ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حجت قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول اکرم تم کو دے وہ لے لو. جس چیز سے رسول اکرم تم کو روک لے رک جاؤ. رسول اکرم نے ہمیں امیر المومنین دیے، ہم نے لے لیے. رسول اکرم نے ہمیں 11 امام دیے، ہم نے تو اسی طرح سے جناب زہرا بھی دے دی، ہم نے لے لی. میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا پالنے والے اگر 100 بیٹیاں دے گا تو 100 کے 100 نام حضرت زہرا کے نام پر رکھوں گا. ارے عمل کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو قیامت میں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم ظاہری طور پر محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، تو اپنی بیٹیوں کے نام رکھ کے بتائے کہ تجھ سے کتنی محبت کرتے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہیں. اس میں ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے. اب ہم آ کر دیکھیں، بہت بہتر ہوتا کہ ہم وہ جو خطبہ فدق ہے اس کی تشریح کریں، تفسیر کریں. ماشاءاللہ مولانا مطہری نے بھی 5 دن مجلسیں پڑھی، مزید 5 دن اور مجالس بھی ہونے والی ہیں، اور یہ سب مودت ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ اظہار عملی محبت ہے کہ ہم مجالس میں جا رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اچھوں کی باتیں جب سنی جاتی ہیں تو اثر تو کرتی ہیں، اور شاید ہمارے لیے ان کے کردار نمونہ عمل بن کر ہماری دنیا بھی سدھارتے ہیں، آخرت بھی سدھارتے ہیں. آتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنا وقت ہے اس میں چیز کو دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے توحید کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنایا. ہمیں دیکھنا ہے نا، کیونکہ ہمارے ہاں اہل بیت کے ذریعے توحید کی ڈائریکشن چینج کی جا رہی ہے. اہل بیت کے نام پر، ولایت کے نام پر، امامت کے نام پر توحید کی ڈائریکشن چینج کی جا رہی ہے. بابا تم ہمارے لیے نمونہ عمل ہو یا یہ 12 امام نمونہ عمل ہیں؟ خاتون جنت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے یا تمہاری مجلس میں پڑھی جانے والی ایسی باتیں جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کو ہم مانیں؟ ہم وہ مانیں گے جس کو اللہ نے دیا، ہم وہ مانیں گے جس کو رسول نے دیا، ہم وہ مانیں گے جس کو جناب زہرا نے دیا، ہم وہ مانیں گے جس کو 12 امام نے دیا. اللہم صلی علی محمد. تو توحید کی جس طرح سے تشریح میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ موجود ہے کی ہے، توحید کا عملی نمونہ خاتون جنت ہیں. انہوں نے عملاً بتایا کہ تکلیفیں جتنی ہوں، مشکلات جتنی ہوں، پریشانیاں جتنی ہوں، اللہ سے رجوع کرو. اللہ سے رجوع کرتی تھی. اب دیکھیں حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں ماں جب دعا کا وقت آتا ہے، فرماتی کہ بچوں جب جمعے کے دن سورج آدھے اس پر ڈوبنے کے آ جائے وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. دعا مانگنا شروع کی، چھت پہ کے دعا مانگنا شروع کی. جب دعا ختم ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، بچوں نے پوچھا، حسنین علیہ السلام نے پوچھا اماں آپ نے پہلے دوسروں کے لیے دعا کی، کون دعا کر رہے ہیں؟ دعا کون کر رہا ہے؟ 3 بار کہوں گا، دعا کون کر رہا ہے؟ کس سے کر رہے ہیں؟ کر رہی ہیں اللہ سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں مولا کائنات کی مناجات مولا ہے مولا پڑھتے ہیں نا، جب مسجد دعا کر رہے ہیں، مسجد کوفہ کا دروازہ کھلے نا، ہم جا سکیں وہاں. یہ کس سے مناجات ہو رہی ہیں؟ یہ کس سے دعا ہو رہی؟ اللہ رب العزت سے. بچوں نے کہا اماں آپ نے دعا شروع کی تو پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کی، پھر اپنے لیے دعا کی. کہا یاد رکھنا پڑوسیوں کا حق ہم پر بہت زیادہ ہے، اس لیے پہلے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے تو دعا تو تم کر سکتے ہو. دعا کی
تو پتہ چلا کہ دعا میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے عملاً بتایا ہمیں کہ جتنی زحمت ہو، جتنی مشکل ہو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، دعائیں قبول ہوں گی، اثرات نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے مثلاً عید کی رات کہا کہ ہم سب کے نئے جوڑے ہیں، مثال ہے، کا کوئی حرج نہیں، اللہ پہ بھروسہ دیکھیں کہ تمہارے کپڑے جنت سے آنے والے ہیں۔ جس خاتون کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن کا اثر دیا ہو، میں شرک کی منزل میں نہیں گیا، پہلے دعا کی بات کر لی کہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ جس خاتون کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن کی منزل قرار دے دی تاکہ دنیا والوں کو پتہ رہے کہ اگر زہرا سلام اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا، اس کے باوجود مولا آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جناب زہرا تھوڑی نحیف محسوس کر رہی، کمزوری محسوس کر رہی۔ زہرا خیریت تو ہے، تمہاری طبیعت؟ ابو الحسن آپ کو پتہ ہے نا گھر میں کھانا بہت کم ہے، وہ کن فیکن والی منزل والی خاتون، کھانا بہت کم ہے اور مشکلات ہیں، اس وجہ سے جو کھانا ہوتا ہے وہ دوسروں کو، بچوں کو، کنیز کو کھلا دیتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ زہرا تمہارے ہاتھ میں تو اختیار ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اختیار جس کے پاس، جس نے دیا ہے وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ ایمان کی منزل دیکھ رہے ہیں؟ اختیار جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ توحید کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے، جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب زہرا ایک حکم کرتی کھانا بھیج دو تو کھانا نہیں آتا؟ آ جاتا، کوئی مشکل نہیں، لیکن عوام پھر اہل بیت سے فاصلہ پیدا کر دیتے۔ مولا کائنات شمشیر نہیں چلا سکتے تھے، قدرت کی طاقت نہیں لے سکتے تھے، سب کر سکتے تھے، لیکن عوام ہمیشہ یہ مثال دیتی وہ تو اللہ کی قدرت ان کے پاس تھی، وہ تو اللہ کی طاقت ان کے پاس تھی۔ وہ نہیں، بتایا کہ ہم بھی تمہاری طرح زندگی گزار کے تمہارے لیے نمونے عمل بن رہے ہیں تاکہ تم دیکھو کہ ہم نے تکلیفیں برداشت کی، تم بھی تکلیفیں برداشت کرو۔ ہم نے امتحانات دیے، تم بھی امتحان دو۔ ہم بھی پریشانی سے گزرے، تم بھی پریشانی سے گزرو، اور دیکھو تم تو پھر بھی اللہ کے عام یہ الفاظ ہیں نہیں تاریخ میں، صرف سمجھا رہا ہوں، کل کو کوئی نہ کہے کہ مولانا اس کا ریفرنس دے دیجئے، تم تو پھر بھی اللہ کے عام بندے ہو۔ اللہ نے ہمیں تو اپنا چنا ہوا بندہ قرار دیا ہے۔ آئے تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، آئے کیا کہتے ہیں مبائلہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سورہ کوثر موجود ہے، سورہ حل عطا موجود ہے، سورہ رحمان موجود ہے، یہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم چاہیں تو اللہ رب العزت وہ سب کچھ لے سکتے ہیں جب جیسے ہمیں چاہیے ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے دکھ درد میں شامل رہیں، تمہاری تکلیفوں میں شامل رہیں، تمہاری پریشانیوں میں شامل رہیں۔ اور عمل کر کے بتایا کہ جب 3 دن روزے رکھے، نظر کس سے کی؟ اہل بیت علیہ السلام نے نظر کی، درود پڑھتے ہیں محمد علیہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے نا، نظر کی، نظر کس سے کی؟ نظر یہ کی ہوگی نا، پالنے والے اگر میرے ان بیٹوں کو شفا ہوئی تو 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ یہ توحید کی مثال نہیں ہے، ہاں یہ کسی اور سے نظر کی ہے۔ توحید کی اعلیٰ ترین مثالیں آپ کو رسول اکرم کی زندگی میں، مولا کائنات کی زندگی میں، اور جناب زہرا اور 11 اماموں کی زندگی میں ملے گی۔ کہیں توحید کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر مت چلے جائیے گا۔ قیامت میں یہی تم سے سوال کریں گے کہ وہ شخص جو ممبر پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا وہ تمہارے لیے حجت تھا یا ہم اللہ کی حجت تھے؟ خطرے کی گھنٹی بہت شدید ہے، اس لیے کہ انحراف ڈالنے والے ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے کئی بار مثال دی کہ ائمہ معصومین کے ہوتے ہوئے لوگ منحرف ہوئے ہیں تو ہم تو ان کا دیدار نہیں کر سکے ہیں، ہم تو تڑپتے ان کے روزے پر چلے جائیں تو ہمارے اندر انحراف نہیں آ سکتا؟ بہت زیادہ آ سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ 3 دن کے روزے، ہم سورہ حل عطا پڑھتے ہیں، یہ معجزہ پڑھتے ہیں کہ جناب 3 دن کے روزے کی نظر کی، اور اس کے بعد مسکیناً و یتیماً و اسیرا ہمیں عمل کر کے بتایا کہ تمہارے پاس جتنا بھی ہو، اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کو دے دیا کرو، اس لیے کہ جب ضرورت مند کو تم دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہو۔
اگر ہمارے اندر اتنا سا آ جائے، صرف اتنا سا آ جائے اس ایام فاطمیہ کے ذریعے کہ جو تمہاری ضرورت ہے اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، صرف قربتاً اللہ ہونا چاہیے، نیت میں ذرا برابر بھی فطور نہ ہو۔ تینوں افطار کے وقت روٹیاں دے دی، کنیز کی بھی تربیت یہ ہوئی کہ روٹی دے دی اور اس کے بعد نمک سے افطار کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا جاؤ میرے حبیب اب ان کی شان میں سورہ لے کر جاؤ، اس لیے کہ ان کو کھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان کی روحانی عظمت کو بیان کرنے کی مجھے ضرورت ہے۔ کھانا تو آتا رہے گا، کھانا بھی آیا، سورہ بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ یہ زبان اہل بیت علیہ السلام کی، جس طرح میں نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت آسیہ کو جب سزا دی گئی، کوئی اخباری رپورٹر نہیں تھا، کوئی میڈیا کا آدمی نہیں تھا، کوئی دنیا کا انسان وہاں پر سننے والا نہیں تھا، اس کے اور اللہ کے درمیان بات ہوئی، رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پالنے والے یہ تکلیفیں برداشت کر لیتی ہوں، بس تو اتنا کر دے جنت میں اس کے عوض میں مجھے گھر دے دے۔ اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں ڈال دیا، ہر قرآن میں ہر گھر میں قرآن موجود ہے اور اس قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اہل بیت کی سب باتیں پسند، لیکن یہ بات اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خود کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو اچھا کام کیا نا، ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، شو بازی کے لیے نہیں کیا، شہرت کے لیے نہیں کیا، عزت کے لیے نہیں کیا، کیونکہ جس کے لیے کرو گے وہی تم کو مل جائے گا، اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ عزت کے لیے کرو گے عزت مل جائے گی، شہرت کے لیے کرو، لیکن اگر اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ مل جائے گا۔ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، میں خاتون جنت کے مصائب کا بالکل نہ منکر ہوں، بلکہ میں نے پڑھے بھی ہیں اور بتائیں بھی، اپنی تحقیقات بتائی ہیں، لیکن ایک نیا نظریہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سوچئے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پر دروازہ گرا، آپ زخمی ہوئیں، آپ پر تکلیفیں آئیں، آپ پر مشکلات آئیں، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں، لیکن نہیں معلوم، یہ کوئٹہ کے دھرنے میں بیٹھا تھا اور خواتین اور بچوں کو جب دیکھ کر آتا تو میں سوچ رہا تھا کہ جناب زہرا سلام علیہ پر یہ تکلیفیں تو آئیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ تو ان پہ بھی آ گئیں، چلیں مقابلہ نہیں کرتا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن میری نظر میں جناب زہرا پر جو بڑی مصیبت یہ آئی کہ ان کی فضیلتوں کو چھپا دیا گیا، ان کی عظمت کو تبدیل کر دیا گیا ایک ایسی بیٹی کی شکل میں جو نعوذ باللہ مثلا رسول اکرم سے بڑی ضد کیا کرتی تھی، یا رسول اکرم کے ساتھ مثلا بڑے ناز نخرے کیا کرتی تھی۔ جناب خاتون جنت رسول اکرم کی زبان میں فاطمہ رسول کے بدن کا ٹکڑا تھی، اور رسول کے بدن کے ٹکڑے میں عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ آج اگر دنیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کرتی تو مسلمانوں کو جو اتنا جواب دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں ہم تو خواتین کے احترام کے قائل ہیں، ہم تو خواتین کی اس کے قائل ہیں، جس سیمینار میں جاؤ، جس پروگرام میں جاؤ، خواتین کے احترام، خواتین کا احترام، تو بعض جگہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ احترام چھپایا اس وجہ سے آج ذلت کا سامنا ہے۔ اگر دو خواتین کے احترام کو مسلمانوں نے نہ چھپایا ہوتا، آج اسلام کو اتنی خفت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک خود جناب زہرا، ایک ان کی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ، جو قربانیاں دی ہیں، جو خدمتیں کی ہیں، بے لوث، الحمدللہ ہمارے درمیان میں ان کی باتیں موجود ہیں، خدمتیں موجود ہیں، لیکن جس حد تک انہیں جانا چاہیے تھا، میں عام طور پر بعض جملے کہہ دیتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ ایام فاطمیہ میں جناب خدیجہ اور جناب زہرا کی اپنی زندگی کو کس نے کتنا اجاگر کیا ہے، چیک کیجئے۔ داخل ہوتے ہیں جناب زہرا کے نام سے، باتیں کی دور اور چلی جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بات غلط ہے، لیکن بابا جو زمانہ ہے ان کی باتوں کو بیان کرنے کا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر ان باتوں کو صحیح طرح سنیں اور بولنے والا بھی اس پر ایمان رکھتا ہو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اخلاق کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن نہیں،
ایام فاطمیہ ہیں تو بھی گفتگو کہیں اور جا رہی ہے، دوسرے ایام ہے تو بھی گفتگو جا رہی ہے۔ ظلم جناب زہرا پر یہ بڑا ہو رہا ہے کہ جناب زہرا کے فضائل کو، جناب زہرا کے اخلاقیات کو، جناب زہرا کی قربانیوں کو اس طرح سے واضح نہیں کیا جا رہا ہے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، تیری بندگی کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے توحید پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ تیری بارگاہ میں عاجزی سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نا امید مت لوٹا۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پچھلے جمعہ حاضر نہیں ہو سکا، اتوار کو واقعہ ہوا، پیر کو دھرنا شروع ہوا، منگل کو کراچی کے دھرنے شروع کروا کر پھر ہم قائد محترم کے حکم پر کوئٹہ حاضر ہو گئے اور شہداء کے ساتھ اعلان یکجہتی کی۔ کچھ سوالات مسلسل پوچھے جا رہے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے ہمیں وہاں تو جواب نہیں دیے، پھر ہم نے فون کیا پھر بھی جواب نہیں ملے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، دھرنے میں ہمارا کردار صرف حاضری کا تھا کہ شہداء کے گھر والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، مومنین کے ساتھ اظہار یکجہتی، کسی بھی گفتگو شنید اس میں ہم نے شرکت نہیں کی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے دن سارے جو بھی شرائط تیار کی گئیں، لکھی گئیں، وہ سب قبول ہو گئیں تو پھر اتنا طول کیوں دیا گیا؟ کیا اس کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ اور آخر وہ بات نہیں مانی گئی۔ ہمیں کیا ایسی بات کرنی چاہیے کہ نہ مانی جائے اور پھر ہم مجبوراً جھک جائیں؟ ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ایسے شخص میں گھٹیا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، شاید دل آزاری ہو جائے۔ ہمیں ایسے شخص کے اپنے جنازوں پر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے؟ ہمیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلطی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، جو ہمارے جائز مطالبات ہیں پورا کرو، کام ختم کرو۔ پورا پاکستان ڈسٹرب ہوا، سب کچھ ہوا، اتنے دھرنے آپ لوگوں نے سب نے الحمدللہ اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تمام تنظیموں نے شرکت کی، تمام مومنین نے شرکت کی، میڈیا نے خاص لوگوں کو اجاگر کیا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا، لیکن سوال تو اپنی جگہ پر ہے اور اس کی وضاحت تو چاہیے ہوگی کہ جب شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے دن یہ ساری شرائط، اس سے زیادہ شرائط مان لی تھی، تو پھر آپ نے جو ان شرائط کو کہ نہیں فلاں آئے اور یہ ہو اور وہ ہو نہیں کیا کہ ایسی تو میں درخواست کروں گا، 10% درخواست کروں گا۔ ظاہر ہے میری بات بری تو لگتی ہے لیکن مجھے بولنا پڑتا ہے، ایسی شرط ڈالے ہی نہیں۔ ہم کیوں جھکائیں اپنے آپ کو؟ ہمیں جھکنا پڑ گیا نا۔ اس نے دوپہر کو ایک خراب لفظ بھی استعمال کیا جو ہمیں پسند نہیں آیا، اور ہم ابھی بھی اس کے کسی بھی وضاحت سے قانع نہیں ہوئے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آگے بڑھیں۔ ہمیں درس لینا ہے اس بات سے کہ اگر ہمارا ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جو بھی واقعہ عمائدین ہیں، بزرگان ہیں، محترمین ہیں، وہ شرائط لکھیں جو اس واقعے سے متعلق ہوں اور ان کو اپنا حل کرائیں۔ دیکھیں، ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، ان کا حق بنتا ہے۔ مجھے ہزارہ ٹاؤن کے ایک ایک اسپاٹ کو بتایا گیا، یہاں پر 120 شہید ہوئے، یہاں 100 شہید ہوئے، یہاں 60 شہید ہوئے، یہاں 20 یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن اندر سے بھی قتل گاہ بنی ہوئی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی بھی حکومت نے اس طرح سے ان ہمارے ہزارہ برادری کے لوگوں کو اپنے سیکیورٹی فراہم نہیں کی۔ اور 2000 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں۔ 1600 میں نے پہلے کہا تھا لیکن 2000 تک کی ہمارے پاس فگر آئی۔ ہزارہ ٹاؤن سے آپ علمدار روڈ جانا چاہیں، بیچ میں 5 کلومیٹر کا راستہ ہے، ایف سی کی چوکیوں پہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن 250 کے لوگ قریب ہمارے جوان، حتیٰ ایک بھائی بہن کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پوری قوم و ملت کو سوچنا پڑے گا۔ میں نے وہاں پر دھرنے میں بات کہی، میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں ہزارہ کے شہداء، آپ یہ نہ کہیے، آپ کہیے ملت تشیع کے شہداء، پاکستان کے شہداء۔ اس لیے کہ ہزارہ برادری سے کیا ہے؟ ہو گئی کوئی دشمنی، اس وقت کیا ہے؟ ہزارہ برادری ایک سافٹ ٹارگٹ ہے۔
ان کو پتہ ہے ان کو ماریں گے، ان کے ہزاروں لوگ ہم نے مار دیے، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ابھی کون آواز نکالے گا؟ اگر ان کو پتہ ہو کہ کوئی اور سافٹ ٹارگیٹ ہے، وہ لوگ وہاں پر بھی جا سکتے۔ ان کو شیعوں سے بیر ہے، اس لیے کہ آج شیعوں نے دنیا کی ناک رگڑی ہوئی ہے، صہیونیتوں کی ناک رگڑی۔ 17 ملکوں کی ایجنسیاں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں۔ میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں، وہ کام کر سکتی ہیں، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتہ چل سکتا۔ 30-40 لوگ آتے ہیں، 10 پاکستانی، 3 افغانی تھے، 7 پاکستانی تھے، شیعہ تھے، ٹھیک ہے، ان کو ذبح کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک موبائل پہ کوئی آواز آپ نہیں پکڑ سکتے، کوئی ایک سگنل نہیں پکڑ سکتے، نہیں۔ ہمیں سمجھ آتی ہے چیزیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہی ہم نے وہاں کے ذمہ داروں سے چیزیں بیان کی۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے وقار کو باقی رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی تنظیم ہو، میں اس سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را قومی وقار کو مجروح نہ کریں، اس لیے کہ اس سے ہماری آزاداریوں پہ کل اثر پڑے گا، ہماری اپنی بقا پر اثر پڑے گا، اور نہیں معلوم کہاں کہاں تک چیزیں جا سکتی ہیں۔ ہمیں ہزارہ مومنین سے پوری طرح سے ہم افسوس کا اظہار کرتے رہے اور پورے تعاون کا اظہار کرتے رہے۔ مومنین نے بھی کھلے دل سے، حتیٰ بعض جگہ بات کی گئی کہ جناب جو حکومت دے رہی اس سے ہم زیادہ دے دیں گے، لیکن ہم اس ذلت کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہمارے شہداء کے جنازوں کو، میں گھنٹہ بیٹھتا تھا، میں مولانا ناظر اور مولانا عرفانی صاحب کے گھنٹہ گرم کپڑے پہن کر گھنٹہ بیٹھتے تھے۔ میں کہتا مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، اور جب میں بچوں اور بہنوں کو دیکھتا تھا پھر شرم آتی تھی، افسوس ہوتا تھا کیا کروں۔ میں نے کتنے بڑوں سے کہا کہ کیا کروں، مجھے بتاؤ کہ یہ جلد از جلد، پھر بے شک دھرنا دینا ہو تو دیں، لیکن یہ یعنی ایک چھوٹا بچہ جنازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرے بابا کا جنازہ ہے، سردی بھی ہے، غم بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ نہیں کیجیے، پلیز نہیں کیجیے۔ ہمیں امام زمانہ ہماری مدد کریں گے، امام زمانہ ہماری، اور مدد کی ہے، کوئی شک نہیں۔ کون سی جگہ پر ہے جہاں پر ہمارے امام نے مدد نہ کی ہو؟ ہمارے عاشورہ کے دھماکے کے بعد نہیں کیے، اربعین کے دھماکے کے بعد نہیں کی، مسجد علی رضا، مسجد حیدری، گلستان، چلاس، پارا چنار، کہاں امام زمانہ مدد نہیں کی؟ امام زمانہ سے مدد مانگو۔ ایسے لوگ جو اتنے گھٹیا ہوں ان کو مت بلاؤ، ان کے بلانے سے کتنا فرق پڑ جائے گا۔ میرے دل میں بہت کلک تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ مومنین کے سامنے بات پیش کروں۔ بہرحال اس میں جو ہماری کوتاہیاں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، اور ہم شہداء سے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے۔ بہرحال تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امریکہ کا حال دیکھ رہے ہیں، 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں گے۔ امریکہ کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اور کس طرح سے خبریں چھپائی گئی کہ ان کے اس کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا۔ آپ تعجب کریں گے، 5 لوگ مارے گئے اور ایک پولیس والے نے خودکشی کر لی۔ ہم نہیں حفاظت کر سکے تو ہم نے خودکشی کر ڈالی۔ اندر کے حالات کہ ایک پریسیڈنٹ کے جانے کے چند دن باقی اس کو نکالنے کی کوششیں دیکھیں، سیکنڈ امپیچمنٹ ہو گیا اور اسے ذلیل و رسوا ہو گیا، لیکن کیونکہ وہ بے غیرت ہے۔ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آخری وقت میں وہ والا بٹن دبائے جس کا خطرہ ہے اور اس کے بعد خود بھی خودکشی کر کے چلا جائے۔ یہ خطرہ موجود ہے، یہ 20 تاریخ تک پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ خود امریکی ڈرے ہوئے تو ہمارے کیا بات؟ یعنی امریکہ نے امپیچمنٹ کیوں کی؟ نینسی پیلوسی نے کیا کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ آخر وقت میں کوئی اتنی بڑی چیز کر کے چلا جائے کہ اس کے بعد پھر دنیا کی شکل ہی بدل جائے۔ اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سینٹ۔ وہاں تو مسئلہ ہے نا کہ میری پارٹی کا آدمی ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، جو بھی ہے۔ اب تو ہم پاگل کہہ سکتے ہیں نا، دیوانہ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے مجھے لوگ کہتے تھے مولانا پلیز رسپیکٹ دا پریسیڈنٹ آف اے کنٹری، جس کو 2 بار تم نے امپیچ کر دیا اس کی رسپیکٹ ہمارے سامنے نہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ حوثی جنہوں نے اپنے حق کے لیے، اپنی زمین کے لیے یمن میں اتنی کوششیں کی، ان کو باغی قرار دیا جاتا تھا، اب ان کو بھی بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ حسن رسول اللہ صاحب نے کل پرسوں بہت زبردست بیان دیا ہے کہ ہر وہ شخص جو آزادی کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے اس کو تم بلیک لسٹ کرتے ہو۔ اللہ کرے ایک وقت آئے کہ ہم تمہیں بلیک لسٹ کر دیں۔ اور ایران نے ہمت کر دی، کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتلوں میں ٹرمپ کا نام بھی ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، احترام سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ان کا ہوتا ہے، میں کہوں ذوالفقار علی بھٹو تو ناراض ہوتے ہیں، باہر ان کے خلاف ایک FIR کٹی ہوئی تھی کسی کے قتل کی،
پڑی رہی. جب کسی کو موقع ملا کہ اب اس کو پھانسی لگانا ہے تو وہ اس ایف آئی آر کو اٹھایا گیا, اس کو نکالا گیا, ایک ڈسپیوٹڈ ججمنٹ کے ذریعے اس کو لٹکا دیا گیا. صحیح غلط کے ہم یہاں پر قائل نہیں ہیں. یہ ایف آئی آر جو ایران نے کٹوائی, انشاءاللہ آپ اور ہم دیکھیں گے جن لوگوں کے خلاف کٹوائی گئی ہے, جو انٹرنیشنل اس میں ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ان ظالموں کا برا حال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. صرف دعا کیجئے. یہ 5 دن خطرے کے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کے بعد دنیا کا جو ہے رنگ بدل جائے, اس لیے کہ ایران اور کیا کہتے ہیں نارتھ کوریا جو ہے یہ نشانے پر ہیں. اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جائے. میں پھر سے کہوں گا کہ مسٹر عمران خان اور اپوزیشن, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, چیزیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں, پیٹرول بھی بڑھانے کی سمری تقریباً بھیج دی گئی ہے. اتنی مہنگائی میں آپ کو صرف یہی فکر ہے کہ جناب فلاں کو ہٹایا جائے, فلاں کو لایا جائے, فلاں کو کیا جائے. اگر آپ سب مل کر عوام کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر دیں تو آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی, آخرت بھی سدھر جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی بھی پولیٹیشین کے خلاف ہمارے بعض حضرات نے ایسے جملے استعمال کیے جو ہمیں زیب نہیں دیتے. ہم ہیں علی ولی اللہ والے, ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس کے ذریعے تشیع کو آگے چل کے نقصان اٹھانا پڑے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے. میں اس بات کا قائل ہوں, ہر ایک اپنی حیثیت میں محترم ہے. ہمیں اگر مثلا کوئی مشکل بھی ہے, ہم ایک مناسب, دیکھیں ہمارا پلیٹ فارم جو ہے نا بہت مقدس ہے. جب شروع میں نماز جمعہ کا خطبہ دینے لگا تو مجھے نہیں احساس تھا کہ یہ پلیٹ فارم کہاں تک چیزوں کو پہنچاتا ہے, لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچیں. پھر فیس بک اور پتہ نہیں کہاں کہاں جانے لگا. اس وقت سے میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا, ورنہ مجھے بڑا فلاں شروع ہو جانا. ہمیں اپنے الفاظ کو ناپ تول کے استعمال کرنا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہماری کتنی خوبصورت دعا ہے جو میں نے ٹیلی ویژن پہ پڑھی, اللہم لنا اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. پالنے والے جنہوں نے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا, اس پہ لعن کر واخر اللہم لنا وظالم ظلم حق محمد وآل واخر صحابین لہو علی ذالک, اور جو ان کے پیچھے چلتے رہے ان پہ بھی ظلم, جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھیوں پہ بھی تو لعن کر دے, ختم ہو گئی بات. ہمارے پاس اہل بیت نے عملی صورتیں بتائی ہیں, ہمیں اپنی طرف سے گھٹیا جملے استعمال نہیں کرنے چاہیے. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ایام اعظا میں بہترین طریقے سے جناب زہرا کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرما, تیری بندگی کی توفیق عطا فرما, اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے گھروں کو آباد فرما دے, ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے بیماروں کو, خاص کر ہم سب کو, خاص کر انگلینڈ سے بہت مومنین دعا کا کر رہے ہیں, امریکہ سے دعا کا کہہ رہے ہیں. پالنے والے ان تمام مومن مومنات جہاں پر بھی ہیں ان کو کورونا اور دوسری بیماریوں کے شر سے محفوظ فرما دے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما, ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما, ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان فرما, اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.